ناظرین، کل ہم نے خاور نعیم ہاشمی یوٹیوب چینل کے اجرا کا اعلان کیا تھا۔ آپ دوستوں نے جس انداز میں، بھرپور انداز میں اس کا خیر مقدم کیا ہے اور جس طریقے سے آپ نے فیڈ بیک دیا ہے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور مجھے بہت حوصلہ ملا ہے۔ اور اگر مجھے حوصلہ ملا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی توقعات جو ہے وہ اس پہ میں پورا اتروں گا۔ ہم روزانہ مختصر دورانیے کا پروگرام کیا کریں گے۔ اس میں سیاسی باتیں بھی ہوں گی، کرنٹ افیئر پہ باتیں بھی ہوں گی، معاشرے کی باتیں بھی ہوں گی، لیکن ہمارا جو مرکز ہوگا بنیادی وہ شخصیات ہوگا، زندہ شخصیات یا ایسے لوگ جو اب ہم میں نہیں ہیں۔ آج میں سارا دن سوچتا رہا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، کہ ایک آدمی آپ کے پاس نہیں بیٹھا ہوا، آپ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یا کوئی آدمی مر چکا ہے، آپ اس کے حوالے سے کوئی نیگیٹو پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں تو اس کو بھی غیبت کہا جائے گا۔ اس حوالے سے میں آج سارا دن سوچتا رہا تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اگر یہ سب کچھ غیبت ہے تو پھر ہم تاریخ کو کیا نام دیں؟ کیا تاریخ بھی غیبت کا نام ہے؟ وقت گزرتا ہے، تاریخ بنتی ہے، اور تاریخ جو ہے ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور تاریخ جھوٹ بھی نہیں بولتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ دنیا کا واحد موضوع ہے جو کبھی نہ جھوٹ بولتی ہے اور نہ کبھی بے انصافی کرتی ہے۔ آج ہم پہلی جو کہانی پیش کر رہے ہیں وہ رائل پارک، لاہور کا فلمی مرکز رائل پارک، جو ماضی میں بر صغیر کا سب سے بڑا فلمی مرکز تھا۔ بر صغیر سے مراد ہے پاک و ہند کا، اس میں دوسرے چھوٹے ملک تو آتے ہیں۔ میں بامبے کی بات کرتا ہوں، میں کلکتہ کی بات کرتا ہوں، تو وہاں پر بھی اتنا بڑا مرکز موجود نہیں تھا جتنا بڑا مرکز جو ہے لاہور میں رائل پارک میں ہوا کرتا تھا۔ یہاں کوئی 2,500 سے 3,000 کے قریب فلمی دفاتر تھے، جن میں ڈسٹریبیوشن کے دفتر تھے، ایگزیبیشن کے دفتر تھے۔ وہاں پر آپ کو پاکستان کا ہر فلم ایکٹر، فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر، موسیقار، حتیٰ کہ اداکارائیں بھی آپ کو نظر آتی تھی دفاتر میں بیٹھی ہوئی۔ اسی رائل پارک میں ایک دھوبی ہوا کرتا تھا جو زیادہ تر فلمی لوگوں کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ پتہ نہیں کس نے اس کو رائے دی، اس دھوبی نے ایک روزنامہ اخبار کا ڈکلیریشن لے لیا۔ ڈکلیریشن لینے کے بعد وہ مختلف لوگوں کے خلاف خبریں چھاپتا تھا۔ پھر اس نے ایک آدمی رکھا ہوا تھا جو جن کے خلاف خبریں چھپتی تھی وہ ان کو اخبار کی کاپیاں دے کر آیا کرتا تھا۔ یہ دھوبی جو اخبار نویس بن گیا، صحافی بن گیا، 3 دہائیاں تک یہ دھوبی اتنا طاقتور صحافی رہا کہ کوئی بھی حکومت ہو، سول حکومت ہو یا کسی ڈکٹیٹر کی حکومت ہو، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، اگر بیرونی دوروں پہ کوئی جاتا تھا حکمران تو وہ دھوبی ساتھ نہ ہو جو صحافی بن چکا تھا، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو اس دھوبی کا خیال مجھے اس طرح آیا کہ آج اس دھوبی کو مرے ہوئے تو کئی سال ہو چکے ہیں اور اس دھوبی کو بے شمار دنیا جانتی ہے، لیکن اس دھوبی نے جو صحافت میں کلچر دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلچر جو ہے وہ بہت پروان چڑھا ہے، اور اس کلچر نے نہ صرف فروغ پایا ہے بلکہ وہ صحافی
جو دھوبی سے صحافی بنا تھا، اس ٹائپ کے صحافیوں کی ایک بھرمار جو ہے وہ آج ہمیں نظر آتی ہے۔ دھوبی نما صحافیوں کی بھرمار میں کون لوگ شامل ہیں، کیا کرتے ہیں، میڈیا پر ان کا کیا کردار ہے، وہ صحافتی اداروں میں کیسے گھس جاتے ہیں، کیا وہ تنخواہ وصول کرتے ہیں یا بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں، یا صرف انہیں کارڈ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیسے دے کر میڈیا کے کارڈز بنوا رکھے ہیں، اور ان کارڈز کی قیمت جو ہے 50,000 سے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے تک ادا کی جاتی ہے۔ پھر 3 مہینے 6 مہینے کے بعد وہ کارڈ جو ہے وہ رینیو ہوتا ہے، اس کی دوبارہ فیس دی جاتی ہے۔ جس صحافی کا میں نے ذکر کیا، اب میرا خیال ہے مجھے ان کا نام لے لینا چاہیے۔ ان کا نام تھا شوکت حسین شوکت۔ وہ مجھے کئی بار ملتے تھے اور مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں تمہارا چاچا لگتا ہوں، تم میرے دفتر میں آیا کرو، لیکن میں کبھی اس کے دفتر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ناظرین، میں پھر گزارش کروں گا کہ خاور نعیم ہاشمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور یہاں آپ کو وہ کہانیاں سننے کو ملیں گی جو آپ کو کوئی دوسرا نہیں سنائے گا۔